5 وقت ہم نے نماز پڑھی ساری زندگی، اور کل قیامت والے دن اگر ہماری نماز قبول نہیں ہوتی اور رب کی بارگاہ میں اگر ہم 5 وقت نماز پڑھتے رہے، کل قیامت والے دن کوئی صلہ نہیں ملتا، اور جیسے رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں ہمارا کیا بنے گا۔ اس کی ضمناً دنیاوی مثال یوں سمجھ لیں کہ پورا مہینہ ایک شخص کسی جگہ جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، 1 ماہ کے بعد اگر اسے اس کا حق نہ دیا جائے، مزدوری چھن جائے اس سے، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس کے ساتھ اگر ایسا سلوک کیا جائے تو وہ کیا سمجھے گا کہ میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور کل قیامت والے دن میری عمر 50 سال ہے، 60 ہے، 70 سال ہے، میں نے 40 سال نمازیں پڑھی ہیں، 50 سال نمازیں پڑھی ہیں، کل قیامت والے دن اگر میری نمازیں قبول نہیں ہوتی اور اللہ رب العزت فیصلہ فرماتا ہے کہ اس نے تو دنیا کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھی تھی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فی زمانہ نیت پر کنٹرول کرنا، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانا، مسجد بن رہی ہے لوگوں کو ترغیب دلانا، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اس کو لوگوں کو ترغیب دلانا کہ یہ نیکی کا کام ہے، ممکن ہے میری بات کو دیکھ کر لوگ بھی نیکی کے کام کی طرف آ جائیں، یہ ایک نیت ہے درست۔ لیکن اگر دکھاوا ہو، جیسے ہمارے علماء مشائخ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو تصویر بن رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ساتھ ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، جنگل میں، پہاڑوں میں، کس جگہ پہ، یہاں دریا میں، سمندر میں صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہ خود یہ کام کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور جو چیز آپ لوگوں کو دکھا کے کر رہے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، تو وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے کہ آپ نیک عمل بھی کریں اور ریاکاری سے بھی بچ جائیں۔ آپ نیک عمل بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، دیگر نیک اعمال کریں، اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا لیں۔ اس سے بڑا تقوی اور طہارت اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھے کہ مال کی کائنات کوئی میرے دل میں تکبر، غرور، دکھاوا نہ آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں بڑی خوبصورت اذان پڑھتا ہے، جب اذان پڑھ رہا ہو انسان تو اپنی نیت پہ کنٹرول رکھنا چاہیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں بڑی خوبصورت اذان پڑھوں، اس کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ وہ دنیا کے لیے عمال تھا، دنیا کے لیے عمل تھا، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کا صلہ نہیں دے گا۔ تو نیت کا، جیسے رب کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ جس شخص نے 2 چیزیں کنٹرول کر رہی، یوں تو رب کے رسول نے فرمایا جس شخص نے 2 چیزوں کی ضمانت دی، میں محمد رسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ 2 چیزیں فرمایا، جس نے اپنی زبان کی مجھے ضمانت دی، یعنی اس سے لفظ نہ بولا، جھوٹ نہ بولا، فراڈ نہ کیا، زبان کی ضمانت دی۔ زبان کو کنٹرول کرنا، زبان کو سنبھالنا، زبان وہاں کھلے جہاں اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہو، زبان وہاں بند رہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ رب کے رسول نے فرمایا جس نے زبان کی مجھے ضمانت دی اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور دوسرا رب کے رسول نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دی میں اس کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان جب آپ بولتے ہیں تو کنٹرول۔ اب جو شخص نیک اعمال بھی کرتا ہے اور اپنی نیت پر بھی کنٹرول رکھتا ہے، یعنی اس کی نیت صاف ہے، ارادہ اچھا ہے، دکھاوا نہیں ہے، اور اخلاص ہے اس کے اندر، اگر نیت اچھی کے ساتھ اس نے عمل کیا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر نیت اچھی نہیں تو پھر اس کو کوئی صلہ ملنے والا نہیں۔